ایرانیوں نے دریائے دجلہ پر بنے تمام پل توڑ دیے تھے تاکہ مسلمانوں کا لشکر دریا عبور نہ کر سکے۔ بارش کے باعث دریا میں طغیانی آئی ہوتی اور ایرانی یہ سوچنے میں یقیناً حق بجانب تھے کہ مسلمان دریا کو کسی طرح بھی پار نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کائنات کے خالق پر سچا یقین اور توقع رکھنے والے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کو للکارا اور اللہ کا نام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ امیر لشکر کا پانی میں اترنا تھا کہ سارا لشکر دریا کی شوریدہ سرموجوں میں سے لڑتا ہوا پانی میں اتر پڑا۔ ایرانی نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بولنے لگے، دیو آمن، دیو آمن، دیو آگے، دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مدائن بھی فتح ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب شہر میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا، ایرانی بھاگ چکے تھے۔ اسی عالم میں حضرت سعد کی پاکیزہ نفسی کا حال یہ ہے کہ تکبر کا کوئی کلمہ زبان سے نکالنے کی بجائے زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ آیات مبارکہ یہ تھی، ترجمہ: اگلی قومیں کس قدر باغ، چشمے، کھیتیاں اور طرح طرح کی نعمتیں، عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسیں جن میں خوش باش زندگی بسر کرتی تھیں، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن پر قبضہ کرنے کے بعد کسرا کے ایوان میں منبر پر جو نصب کیا گیا تھا، اذان حق بلند ہوئی، توحید کا دلکش نغمہ گونجا اور یہاں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ مدائن فتح ہوا تو پورے عراق سے عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اب دارالخلافہ سے ہر عمر نے حکم دیا کہ آگے بڑھنے کی بجائے ریاستی نظم و نسق سنبھالنے پر توجہ دی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور مملکت کو نہایت عمدگی سے چلایا، پورے عراق کے عرب کی مردم شماری اور زمین کی پیمائش کروائی، مفتوحہ علاقوں کو ملک کے اصل باشندوں کے ہاتھوں میں رہنے دیا، لگان اور جزیہ کے اصول بنائے، مدائن میں ایک جامع مسجد بھی تعمیر کروائی۔ مدائن کی مرطوب آب و ہوا عرب کے گرم علاقے کی مسلمانوں کو راس نہ آئی۔ حضرت عمر کے حکم سے حضرت سعد نے 17 ہجری 638 میں نیا شہر کوفہ آباد کیا۔ کوفہ میں 40,000 افراد کے لیے مکانات بنا گئے اور جو ابتدا میں نرسنوں کے تھے، لیکن ایک بار ان کی مکان میں آگ لگ گئی۔ حضرت عمر کی اجازت سے اینٹ اور گارے کے مکانات تعمیر کیے گئے۔ یہ شہر بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ 21 ہجری میں حضرت سعد کے خلاف کچھ شورشیں ہونے لگی تو حضرت عمر نے آپ کو مدینہ واپس بلا لیا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے لیے جن 6 اکابر صحابہ کرام کے نام تجویز کیے تھے، ان میں سے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر کہا تھا کہ اگر سعد خلافت کے لیے منتخب ہو جائیں تو وہ اس کے لیے اہل ہیں، اور اگر وہ منتخب نہ ہوں تو جو خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدد ضرور لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 3 سال بعد بیت المال کے محتمم حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت سعد کا کوئی اختلاف ہوا تو حضرت عثمان نے حضرت سعد کو سبکدوش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد مدینہ منورہ سے 10 میل دور عتیق کے مقام پر رہنے لگے۔ بقی عمر آپ نے تقریباً یہیں پر ہی گزاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ دین کا گہرا فہم رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو علم کی دولت وافر مقدار میں نصیب ہوئی۔ آپ کا شمار ہے ابوبکر صدیق، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک، حضرت معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر فقیہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 215 احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرے تو پھر اس کے متعلق کسی دوسرے سے کچھ بھی مت پوچھو۔ آپ کی زندگی آپ کے قلب کا پاکیزہ عکس تھی۔ نہایت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خشیت الہی سے جسم لرزنے لگتا اور چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے رب کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ آخری عمر میں آپ بے حد ضعیف ہو گئے تھے۔ 55 ہجری میں 675 عیسوی میں آپ نے اپنے خالق کے بلاوے پر لبیک کہا۔ میت مدینہ لائی گئی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسلام کے اس عظیم جرنیل کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔
آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہیں تک تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سیرت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی، اسلامی اور جنگی فتوحات پر مشتمل زندگی اور ان کی کہانی پڑھ کر ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری